الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أولئك الذين یہی وہ لوگ ہیں یعلم اللہ ما فی قلوبہم اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ پس اعراض کیجئے ان سے. وَعِظْهُمْ اور نصیحت کیجئے ان کو. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا اور کہیں ان سے وہ بات جو دل میں اثر کرنے والی ہو. رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی ایک ایک سال اللہ کریم کی طرف سے معافی مغفرت کا اعلان کرنے کے لیے ہماری منتظر ہے. مشہور حدیث مبارکہ ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ نے بعد میں سوال کیا محبوب جی آج ہم نے آپ کو ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے جو آپ نے آج سے پہلے نہیں کیا تھا. فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور جبرائیل امین نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ انسان, تباہ ہو جائے وہ انسان جو اپنی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور پھر اپنے گناہ اپنے رب سے معاف نہ کرا سکے تو ایسے انسان کے لیے بربادی ہے, ہلاکت ہے, اللہ سے دوری ہے, اللہ کی رحمت سے دوری ہے. تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. جبرائیل کی بد دعا کے اوپر میں نے آمین کہا. اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی ایک ایک سال جو ہے وہ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے ہے اور ہماری گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہماری منتظر ہے. رمضان دینے کا مقصد یہ ہے تاکہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے میں اللہ سے معافی مانگ لے, اپنے گناہوں کو معاف کرا لے. یہ جو رمضان ہمیں ملا ہے رمضان کی راتوں کی عبادت, دن کا روزہ, اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ چاہتے ہیں یہ جو ہمیں چانس ملا ہے, موقع ملا ہے, اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اللہ اپنے بندوں کو معاف کروں. رمضان اللہ نے ہمیں اس لیے دیا ہے. قرآن حکیم کا اگر مطالعہ کیا جائے, اللہ کے قرآن میں دیکھا جائے, غور کیا جائے تو اللہ کریم نے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے کئی طریقے نازل کیے ہیں اور ان طریقوں کی وضاحت امام الانبیاء جناب محمد
اگر تم چاہتی ہو کہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ میرے بندوں کو تم معاف کرو. جب تم میرے بندوں کو معاف کرو گے تو میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں کہ میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا. زمین پہ رہتے ہوئے زندگی گزارتے ہوئے زمین پہ تم میرے بندوں کے لیے معافی کا اعلان کرو، ان کو معاف کرو. آسمان سے کائنات کا رب اعلان کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو مار رہے ہیں اور پیچھے سے آواز لگائی، یا عبداللہ، یا عبداللہ، اے عبداللہ، اے عبداللہ، کیا کر رہے ہو؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مڑ کے دیکھا نا کہ یہ آواز لگانے والا مجھے کون ہے، تو فَإِذَا هُوَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جب میں نے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میرے محبوب نے فرمایا، اللہ اقدر علیکا، جتنی تجھے طاقت ہے نا اس غلام کے اوپر، اس سے کئی گنا اللہ کو تیری ذات کے اوپر، تیرے وجود کے اوپر طاقت رکھنے والا ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے کہا محبوب جی اس بات پہ گواہ ہے نا کہ میں نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا. اگلی بات اور اگلا میرے نبی کے فرمان کا حصہ قابل غور ہے. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ اگر تو اس کو معاف نہ کرتا، اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا تو لمست النار، جہنم کی آگ تجھے اپنے لپیٹ کے اندر لے لیتی. اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا، اس کو معاف نہ کرتا، اللہ کے راستے میں آزاد نہ کرتا تو جہنم کی آگ تجھے اپنے لپیٹ میں لے لیتے. اب تو جہنم کی آگ سے اس لیے بچ گیا ہے کہ تو نے اپنے غلام کو معاف کر دیا ہے اور اپنے غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا. حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی میرے محبوب نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کم عفو عن الخادم، محبوب جی میرے پاس کئی لوگ کام کرتے ہیں، میرے خادم ہیں، میرے نوکر ہیں، اور میں اپنے نوکروں کو، اپنے کام کرنے والے لوگوں کو کتنی دفعہ معاف کر سکتا ہوں؟ ان سے غلطی ہو جاتی ہے کام کاج کے اندر، دیر سویر ہو جاتی ہے، صحیح کام نہیں کرتے، ان سے غلطی ہو جاتی ہے، تو میں اپنے خادموں کو، اپنے ماتحت لوگوں کو کتنی دفعہ ایک دن میں معاف کر سکتا ہوں؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی. دوسری مرتبہ اس انسان نے پھر یہ سوال دہرایا، میرے محبوب نے پھر خاموشی اختیار فرمائی. تیسری مرتبہ پھر اس نے سوال دہرایا. محدثین نے اس کے اوپر بھی اس بات کو نقل کیا ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کی اختیار فرمائی. محدثین فرماتے ہیں خاموشی اس نے فرمائی تاکہ سوال کرنے والے انسان کے دل کے اندر سوال کی اہمیت پیدا ہو جائے کہ یہ جو میں سوال کر رہا ہوں یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں پوچھ رہا ہوں کہ ایک دن کے اندر میں اپنے غلاموں کو کتنی دفعہ معاف کروں. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل یوم 70 مرہ، اگر تیرا غلام ایک دن میں 70 بار بھی غلطی کرے، 70 بار بھی اس سے کوتاہی ہو جائے، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ 70 مرتبہ بھی ایک دن کے اندر اپنے غلام کو معاف کر دے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب تو اپنے بھائیوں کو معاف کرے گا، اپنے ماتحت لوگوں کو معاف کرے گا، اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف کرے گا، تو زمین پہ معاف کرے گا، کائنات کا آسمان سے تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس لیے اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، یہ دیکھیے گا صفحہ نمبر ہے جی 65 سورۃ آل عمران. آل عمران کی آیت نمبر ہے 159. صفحہ نمبر 65 ہے آل عمران.
اللہ کریم اعلان فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَبِمَا رَحْمَةٍ یہ اللہ کی رحمت ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے لِنْتَ لَهُمْ کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے اپنے شاگردوں کے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے اپنے صحابہ کے لیے نرم ہو گئے یہ جو آپ کے دل کے اندر اللہ نے نرمی رکھی ہے آپ کا لہجہ بھی نرم ہے آپ کا دل بھی نرم ہے اے میرے محبوب پیغمبر فَبِمَا رَحْمَةٍ یہ میں اللہ کی رحمت ہے لِنْتَ لَهُمْ میں اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے وَلَوْ كُنْتَ غَضًّا اگر آپ سخت رحم کرنے والے ہوتے غلیظ القلب سخت دل والے ہوتے تو لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ یہ منتشر ہو جاتے آپ کے ارد گرد سے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں یہ جو آپ کے اوپر قربان ہو رہے ہیں اے میرے محبوب جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کی استعمال شدہ پانی بھی یہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے اتنی محبتیں کر رہے ہیں اتنا پیار کر رہے ہیں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں یہ صرف اس لیے ہے کہ آپ کا لہجہ بھی نرم اور آپ کا دل بھی نرم ہے اور آپ کی زبان کا نرم ہونا دل کا نرم ہونا فَبِمَا رَحْمَةٍ یہ میں اللہ کی خاص رحمت ہے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے کہہ رہا ہوں فَاعْفُ عَنْهُمْ ان کو معاف کیجئے گا وہ جو ہے ان کو جن سے عہد میں غلطیاں ہوئی ہیں پیچھے عہد کا واقعہ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کی وجہ سے آپ زخمی ہوئے ہیں ان کے میدان کے اندر میرا پیغمبر فَاعْفُ عَنْهُمْ ان کو معاف کیجئے گا جن لوگوں کی وجہ سے آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں آپ ایک گڑھے کے اندر گر گئے ہیں آپ کا وجود زخمی ہو گیا ہے اے میرے محبوب پیغمبر میں اللہ ان لوگوں کے بارے کے اندر کہہ رہا ہوں کہ فَاعْفُ عَنْهُمْ ان کو معاف کیجئے گا جن لوگوں کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہو گئے ان لوگوں کے بارے کے اندر میں اللہ کہہ رہا ہوں فَاعْفُ عَنْهُمْ ان کو معاف کیجئے گا خود بھی معاف کیجئے گا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اور میں اللہ سے معافی کی درخواست بھی کیجئے گا اللہ خود بھی معاف کرنا ہے اور ان کے لیے معافی کے لیے میں اللہ سے دعا بھی کر رہی ہوں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان قیامت والے دن اللہ کے دربار میں جائے گا اللہ پوچھیں گے او میرے بندے میں نے تجھے 70 سال کی زندگی دی 60 سال کی زندگی دی 80 سال کی زندگی دی کیا لے کے آیا کتنی نیکیاں کما کے لے آیا کتنے نیک اعمال کر کے آیا وہ کہے گا اللہ واقعتاً تو نے زندگی میں دی تیری نعمتیں بھی میں نے استعمال کی لیکن آج میرے پاس کوئی ایک بھی ایسی نیکی نہیں ہے جو آج میں تیرے دربار کے اندر پیش کروں کائنات کا رب کہے گا سوچ لے فکر کر لے ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر تو نے کوئی نیکی کی ہو کوئی نیک عمل کیا ہو جو آج اللہ کے دربار کے اندر میں اللہ کے دربار کے اندر کام آ جائے سوچنے کے بعد کہے گا اللہ ایک مجھے نیکی یاد آتی ہے میں لوگوں کے ساتھ تجارت کیا کرتا تھا لین دین کیا کرتا تھا اللہ جب میں پیسے وصول کرنے کے وقت جاتا تھا تو نرم لہجے کے اندر ان سے مانگا کرتا تھا اگر کسی کے پاس وقت پہ نہیں ہوتے تو میں ان کو دوسرا ٹائم دے دیا کرتا تھا اللہ بعض دفعہ ایسے بھی ہوا کہ غریب لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوا کرتے تھے میں ان کو معاف کر دیا کرتا تھا اللہ کریم فرمائے کہ او میرے بندے تو میرا بندہ ہو کہ میرے بندوں کو دنیا کے اندر معاف کرتا رہا آج کائنات کا رب اس بات کا زیادہ کرتا ہے کہ اللہ تجھے معاف کر کے تجھے جنت کا داخلہ عطا فرما دے فرمایا رمضان تو آ گیا لیکن رمضان کے اندر اگر معافی چاہتے ہو اپنے گناہوں کی اپنی غلطیوں
چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو تم معاف کر دو، کائنات کا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا حکم تو یہ ہے کہ فاعفو عنہم، ان صحابہ کو، ان شاگردوں کو معاف کرو، واستغفر لہم، اور میں اللہ سے بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرو۔ اگر تم میرے بندوں کو معاف کرو گے، کائنات کا رب قیامت والے دن تمہارے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن تو انسان اللہ کے دروازے کے اندر پہنچے ہیں، اللہ کی عدالت کے اندر۔ ایک انسان نے قرضہ دیا ہے، ایک انسان نے قرضہ دیا ہے، یہ قرضہ دینے والا اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے کہتا ہے اللہ، دنیا کے اندر اس نے قرضہ مجھ سے لیا تھا، میں دنیا کے اندر بھی مانگتا رہا لیکن اس نے مجھے قرضہ واپس نہیں کیا، آج تو تیری عدالت ہے، اے اللہ تو ساری کائنات کا رب ہے، تیری عدالت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا قرضہ قیامت والے دن واپس کیا جائے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کے لوگوں قیامت والے دن کوئی درہم نہیں ہوگا، کوئی دینار نہیں ہوگا، کوئی کرنسی نہیں ہوگی، وہاں قرضہ واپس کرنے کے لیے مگر قرضہ لینے والے انسان کی نیکیاں قرض دینے والے کو دی جائیں گے، یہ نیکیاں اس قرض دینے والے کو واپس کی جا رہی ہیں، کرتے کرتے اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں لیکن قرضہ آپ بھی باقی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ آج میں اپنا قرضہ لیے بغیر اس کو نہیں جانے دوں گا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابھی تک قرضہ باقی ہے، نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا قرضہ دینے والے کے گناہ قرضہ لینے والے کے کھاتے کے اندر ڈال دو۔ اللہ، دنیا کے اندر پیسے لیے تھے، آج میدان قیامت والے دن اس کے بدلے کے اندر نیکیاں دینی جا رہی ہیں، نیکیاں دینی پڑی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ مفلس جانتے ہو، غریب جانتے ہو؟ جی محبوب پیغمبر، غریب وہی ہوتا ہے جس کے بعد کھانے پینے کا سامان ہو۔ فرمایا نا، اصل میں مفلس اور غریب وہ ہے جو دنیا کے اندر نیکیاں کرے، کل قیامت والے دن اللہ کے دربار میں پہنچے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو کچھ ہو نیکیاں وہ لے کے جائے، کسی کے ساتھ بد کلامی کی ہو کچھ نیکیاں وہ لے کے جائے، کسی کا مال کھایا ہو کچھ نیکیاں وہ لے کے جائے، دنیا کے اندر نیکیاں کرتا رہا اور قیامت والے دن نیکیاں اپنی زیادتیوں کی عوض کے اندر دوسرے لوگوں کو دینے والا حقیقت کے اندر غریب اور مفلس وہ انسان ہے۔ اللہ اللہ۔ اب قرضہ لینے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ تجھے پتا ہے کہ ساری زندگی میں کوشش کرتا رہا کہ میں اس کا قرضہ واپس کروں، لیکن تو نے ایسے حالات نہیں پیدا کیے تھے کہ میں قرضہ واپس کر سکتا۔ قرضہ دینے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ میں نے قرضہ واپس لینا ہے، قرضہ وصول کرنے والا کہہ رہا ہے اللہ تو میرے دل کی حالت کو جانتا ہے، میں ساری زندگی کوشش کرتا رہا، تو اسے دعائیں بھی کرتا رہا اور محنت بھی کرتا رہا کہ کاش کہ میں اس کو قرضہ واپس کر دوں، اگر اللہ حالات پیدا نہیں کیے قرضہ واپس کرنے کے تو تو نے نہیں کی، میں تو پوری کوشش کرتا رہا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جنت کے دروازوں کو کھولیں گے، جنت کو اٹھا کے قرضہ دینے والے لوگ انسان کے سامنے کر دیں گے، یہ قرضہ دینے والا انسان جنت کی طرف دیکھے گا اور جنت کی کوٹھیوں کے اندر، جنت کی نعمتوں کے اندر یہ مستغرق ہو جائے گا، کہے گا اللہ یہ جو سامنے والا مال ہے، سامنے والی کوٹھی ہے، یہ کس نبی کے لیے تو نے بنائی ہے، کس اپنے دوست کے لیے بنائی ہے؟ اللہ کہیں گے کہ یہ میں نے کسی پیغمبر کے لیے نہیں بنائی، کسی دوست کے لیے نہیں بنائی، یہ کمرہ، یہ کوٹھی، یہ بلڈنگ میں اللہ اس کو عطا کروں گا جو اس کا آج قیمت ادا کرے گا۔ اللہ اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ فرمائے کہ یہ تیرا وہ بھائی ہے جس نے ساری زندگی کوشش کی قرضہ واپس کرنے کی لیکن حالات نے اجازت نہیں دی، اگر تو آج میدان قیامت کے اندر اس کو معاف کر دے تو میں اللہ یہ بلڈنگ تمہیں ابھی عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ اللہ، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا جا
وہ کہے گا اللہ ایک قرضہ اس جیسے میں ہزاروں قرضے واپس کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جنت کا مجھے داخلہ نصیب کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا۔ جب یہ جنت کی طرف جانے لگے گا نا، اللہ پیچھے سے آواز لگائیں گے کہاں جا رہا ہے؟ اللہ جنت میں جا رہا ہوں۔ فرمایا تیرا یہ وہ بھائی ہے جس نے ساری زندگی کوشش کی ہے قرضہ واپس کرنے کی، لیکن میں اللہ نے حالات نہیں نہ پیدا کیا، کوئی بات نہیں ہے۔ آج میں اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ تو خود بھی جنت میں جا اور بازو پکڑ کے اس کو بھی جنت میں لے جا۔ جو میدان قیامت والے دن بھی معاف کرے گا نا، کائنات کا رب اس کو معاف کر دے گا۔ اس لیے فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد فاعف عنہم، ان کو معاف کیجئے گا جن کی وجہ سے آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، جن کی وجہ سے آپ زخمی ہوئے، جن کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ میں اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں فاعف عنہم، ان کو معاف کیجئے گا، واستغفر لہم، اور ان کے لیے میں اللہ سے معافی مانگی گا، وشاورہم فی الامر، اور آئندہ کوئی معاملہ کرنا ہو تو مشرفین سے کیجئے گا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی کام کو تم ارادہ کر چکو تمہیں چاہیے کہ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، میں اللہ پسند کرتا ہوں جو میں اللہ کی ذات کے اوپر توکل رکھتے ہیں۔ اللہ بتلانا چاہتے ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائے، تمہاری غلطیاں معاف ہو جائے، تو اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ میرے بندوں کو تم معاف کر دو، میں اللہ تمہارے ساری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ آئیے اپنے سبب کی طرف۔ اللہ یہاں بھی فرما رہے ہیں، منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اس سے پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب پیغمبر رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو دیکھے گا منافقوں کو وہ رکتے ہوں گے قرآن و حدیث سے، آپ سے دور ہوتے ہوں گے۔ اللہ ایسے منافقوں کے بارے میں کہہ رہا ہے اولئک الذین یعلم اللہ، اللہ خوب جانتا ہے ما فی قلوبہم، جو ان منافقوں کی دلوں کے اندر ہے، ان کے دلوں کے اندر کفر ہے، ان کے دلوں کے اندر نفاق ہے۔ میں اللہ ان کے دلوں کی حالت سے خوب واقف ہوں، لیکن اے میرے محبوب پیغمبر میں اللہ تمہیں کہہ رہا ہوں ان منافقوں کے لیے کیا کہہ رہا ہوں فَعَارِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کیجئے گا، منافقین کو بھی معاف کیجئے گا۔ اللہ، ہم تو اپنے بھائی مسلمان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں منافقوں کو بھی معاف کیجئے گا۔ فَعَارِضْ عَنْهُمْ، اعراض کیجئے میرے محبوب پیغمبر، معاف کیجئے گا ان سے۔ فَعَارِضْ عَنْهُمْ وَإِلْهُمْ، اور میں اللہ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو نصیحت بھی کیجئے گا۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان سے بات کیجئے گا ایسی بات جو ان کے دل کے اوپر اثر کرنے والی ہو۔ اللہ بتلانا چاہتے ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، رمضان کی ایک ایک گھڑی، رمضان کی ایک ایک ساتھ یہ منتظر ہے، یہ تقاضا کر رہی ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے مانگ لو، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا طریقہ پہلا یہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں تو اس کا پہلا طریقہ یہ